نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 11 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 60 سے لے کر 62 تک، 60 سے لے کر 62 تک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اذ جب، اذ بمعنی اذکرو ہے، یعنی وہ وقت یاد کیجئے، استسقا پانی مانگا۔ استسقا کا لفظ سین قوف یا سے ہے۔ ساقی کا لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ اس لفظ کے آگے کچھ اضافی حروف بھی دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ الف، سین، تا، ٹھیک ہے، جو کہ روٹ ورڈ میں نہیں ہے۔ آخر کے 3 حروف روٹ ورڈ میں ہیں۔ جب یہ اضافی حروف سپیلنگ میں آ جائیں تو اس میں طلب کرنے کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال ہم لفظ استغفار سے لے سکتے ہیں۔ استغفار کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ غین فا را، غفرا، لیکن استغفار اضافی حروف جو ہیں وہ آگے آ رہے ہیں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ بخشش طلب کر رہے ہیں۔ تو استسقا پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ ہی اپنی قوم کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تھا جب یہ قوم میدان تیہ میں تھی۔ فقلنا تو کہا ہم نے، اضرب مارو، بعصاک ساتھ اپنے عصا کے، الحجر اس پتھر کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ آپ اس پتھر پر اپنا عصا ماریں تو اللہ تعالیٰ پانی آپ کی قوم کو عطا کرے گا۔ بعصاک کا جو لفظ ہے عین صاد واو سے ہے، مضبوط ڈنڈے کو کہتے ہیں، اور یہ لفظ آپ اردو میں بھی سنتے رہتے ہیں، عصا۔ حجر کا لفظ حا جیم را سے ہے، یہ لفظ بھی اردو میں ہم پڑھتے ہیں، حجر اسود پتھر کو کہتے ہیں۔ بڑا خاص پتھر تھا، تفسیر میں آتا ہے کہ مربع یعنی چوکور تھا، آدمی کے سر کے برابر تھا، سفید اور نرم تھا، بڑا اسپیشل پتھر تھا، اسکوائر شیپ تھی اس کی، اور آدمی کے سر کے برابر، اس کا رنگ سفید تھا اور نرم تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ تو پھوٹ پڑے۔ فَانْفَجَرَتْ کا لفظ فا جیم را سے ہے۔ فجرہ کا معنی ہوتا ہے وسیع پیمانے پر پھوٹنا، چشمہ جاری ہونے کی آخری اور مکمل صورت کو کہتے ہیں۔ منہ اس سے، یعنی اس پتھر سے، اثنتا 2، عشرتا 10، 2 اور 10 یعنی 12، عینا چشمے، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ خاندان کی تعداد کے مطابق 12 چشمے پھوٹے۔ پھر عینن کا جو لفظ ہے عین یا نون سے ہے، جاری چشمے کو بھی کہتے ہیں اور آنکھ کو بھی کہتے ہیں۔ آنکھ اور جاری چشمے میں کیا مماثلت ہے، کیا سملیرٹی ہے؟ تو آنکھ میں بھی سوراخ ہوتا ہے جس سے آنسو بہتے ہیں، اور جاری چشمے میں بھی سوراخ ہوتا ہے جس سے پانی بہتا ہے۔ قد تحقیق علمہ جان لیا، کلو تمام، اناسن گروہوں نے، لوگوں نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو، اپنے مشرب کو ہر قبیلے نے جان لیا۔ 12 قبیلے تھے، یا آپ کہہ سکتے ہیں 12 خاندان تھے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ وہ اسکوائر شیپ پتھر تھا، تو ہر سائڈ پر 3 سوراخ اس عصا کے مارنے سے بن گئے تھے۔
معجزاتی طور پر ہوا تھا یہ. تو تمام قبیلوں نے اپنا اپنا مشرب پہچان لیا، یعنی اس معاملے میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی. حالانکہ آپ دیکھیے کہ ہر دور میں پانی پر کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم تھا بنی اسرائیل پر کہ ہر قبیلے نے اپنا اپنا مشرب پہچان لیا، کوئی بدامنی نہیں ہوئی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا. اب کچھ قبائل بڑے تھے، کچھ قبائل چھوٹے تھے، تو جو تعداد میں کم تھے انہوں نے چھوٹا سوراخ رکھ لیا، جو تعداد میں زیادہ تھے انہوں نے بڑا سوراخ رکھ لیا. قد علم کل اناس مشربہم، کلو کھاؤ، واشربو اور پیو، من رزقی رزق سے، اللہ ہی اللہ کے، ولا اور نہ، تعثوا تم فساد کرتے پھرو. تعثوا کا لفظ عین ثا یا سے ہے، شدت فساد کو کہتے ہیں، ذہنی اور عملی بگاڑ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعْثَوْا، اور نہ تم فساد کرتے پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فسادی بن کر. اب اس آیت میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے مزید انعام کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس احسان کو یاد کرو کہ جب موسیٰ نے تمہارے لیے پانی مانگا تھا تو تمہارے لیے پانی کے حصول کو آسان بنا دیا، اور اس پتھر سے پانی نکال دیا جو تمہارے پاس تھا، اور پتھر سے 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیے، یعنی ہر خاندان کے لیے الگ الگ چشمہ جاری ہوا، اور ہر خاندان نے اپنے اپنے چشمے کو پہچان بھی لیا. جیسا کہ میں نے آپ سے بھی ذکر کیا کہ کوئی بدامنی نہیں ہوئی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرو، یعنی اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں نافرمانیاں نہ کرو، ورنہ ان نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے. اس پتھر کے بارے میں ابن کثیر میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ان کے پاس مربع شکل کا پتھر تھا، ایک سکوائر شیپ پتھر تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس پر عصا مارا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، یعنی ہر طرف سے 3 چشمے تھے، اور ہر خاندان کو اس کے چشمے کے بارے میں بتا دیا گیا کہ وہ اس سے پانی پئیں. وہ نقل مکانی کر کے جس جگہ بھی جاتے یہ پتھر ان کے ساتھ ہوتا تھا. حیران کن بات ہے کہ یہ جہاں جاتے تھے وہاں اس پتھر کو ساتھ لے جاتے تھے، یعنی واٹر سورس ان کے ساتھ ساتھ ہر جگہ پر موو کرتا تھا. کتنی بڑی نعمت تھی. آپ کے گھر میں جتنا بھی پانی ہو، آپ اگر کسی اور جگہ جاتے ہیں آپ اس پانی کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتے. تو بڑی اسپیشل نعمت تھی، اور اسی احسان کو اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا اس احسان کے بدلے ان لوگوں سے مطالبہ کیا ہے، کلو واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین. کھاؤ پیو، اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کرو، بس فساد نہیں کرنا زمین میں. فساد کیسے ہوتا ہے؟ نمبر 1 ناشکری سے. جب انسان ناشکری کرتا ہے تو فساد ہوتا ہے. دوسرا بے صبری سے. تیسرا حرص اور لالچ سے. اور چوتھا تکبر کرنے سے. ان 4 چیزوں سے زمین میں فساد ہوتا ہے. جب بندہ ناشکری کرتا ہے، بے صبراپن کرتا ہے، لالچ کرتا ہے، حرص میں پڑتا ہے اور تکبر کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ فساد کرنے سے منع کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان ادر ورڈز یہ کہہ رہے ہیں کہ اصلاح کرو. تو پھر اصلاح کیسے ہوگی؟ نعمتوں پر شکر کر کے. اگر کوئی نعمت نہ ملے تو صبر کر کے، اور جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر قناعت کر کے. جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں اس پر عاجزی اور تواضع اختیار کر کے. ان اعمال سے ہی اصلاح ہوتی ہے، شکر سے، صبر سے، قناعت سے اور عاجزی سے.
یہ ان تمام باتوں کا الٹ ہے جو ہم نے فساد کے حوالے سے پڑھا۔ ایک اور بات بھی اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا درست استعمال کرنا چاہیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا واشربوا من رزق اللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ترک دنیا کریں گے تو نیک بن جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اللہ کی نعمتوں کا درست استعمال کریں، یہ بھی عبادت ہے۔ اور یاد رکھنے والی بات ہے کہ عبادت ترک دنیا کا نام نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ، اور جب، بمعنی اذکروا ہے، یعنی وہ وقت یاد کیجئے، قل تم کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نصبرا ہم صبر کریں گے، علا اوپر، طعامن کھانے کے، واحدن ایک ہی۔ وہ وقت یاد کرو جب تم نے موسیٰ کو کہا تھا کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ کس کی بات کر رہے ہیں بنی اسرائیل؟ منو سلوا کی۔ منو سلوا ان کے لیے اتر رہا تھا، انہوں نے کہا ہم روز روز ایک ہی کھانا کھا کے بور ہو گئے۔ یہاں پر آپ دیکھیے تو طعام کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور پینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب ان کے پاس ایک کھانا تو نہیں تھا، ان کے پاس من بھی تھا اور سلوا بھی تھا، یعنی دو طرح کے کھانے ان کے لیے اتر رہے تھے۔ لیکن طعام واحدن سے مراد یہاں پر نوع واحد ہے، یعنی ایک ہی طرح کا کھانا ہم نہیں کھا سکتے، روز ایک ہی مینیو ہے، ہم اس پر صبر نہیں کر سکتے۔ فدعو، پس تم دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، یخرج، وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما، اس میں سے جو، تم بتو اگاتی ہے۔ تم بتو کا لفظ بھی آپ کے لیے نیا نہیں ہے، نون با تا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ نباتات کا لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں۔ تم بتو اگاتی ہے، الارض، زمین۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے زمین سے نباتات اگیں، من بقلھا، اس کی سبزی میں سے۔ بقلھا کا لفظ با قاف لام سے ہے، ہر قسم کی سبزی کو کہتے ہیں، ہر سبزی جس کا تنا نہ ہو۔ اور قثائھا، ککڑی اس کی۔ قثائھا کا لفظ قاف ثا حمزہ سے ہے، ککڑی کو کہتے ہیں، کیوکمبر۔ اور فومیھا، لہسن اس کا۔ فومیھا کا لفظ فا واو میم سے ہے، لہسن کو بھی کہتے ہیں اور گیہوں کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ لفظ لہسن کے لیے یعنی گارلک کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ ابن عباس اس کے معنی لہسن کرتے ہیں، دیگر مفسرین اس کا معنی گیہوں کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ کھائے جانے والے ہر دانے کو فوم کہا جاتا ہے، اور ان کا یہ کہنا ابن کثیر میں ملتا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ کھائے جانے والے ہر دانے کو فوم کہتے ہیں، ہر طرح کا غلہ کہنا مراد ہے۔ اور عدسیھا، مسور اس کی، یعنی دالیں بھی چاہیے تھی۔ اور بصلیھا، پیاز اس کی، بصل پیاز کو کہتے ہیں، یعنی انہوں نے ایک لسٹ بھی دے دی، من بقلیھا وقثائھا وفومیھا وعدسیھا وبصلیھا۔ یہ من اور سلوہ روز روز کھایا نہیں جاتا ہم سے، ہمیں تو ویرائٹی چاہیے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا،
موسیٰ علیہ السلام کا نام ہم نے بریکٹ میں دیا ہے تاکہ آپ کو واضح ہو جائے کہ کہنے والے کون ہیں. کیا تستبدلون، تم تبدیل کرنا چاہتے ہو. یہاں پر جو حمزہ ہے اس کو اگر آپ سرکل کر لیں، یہ استفہام انکاری ہے. حمزہ استفہام انکاری، ایسا حمزہ جس میں انکار کا معنی ہے. یعنی انداز تو سوالیہ ہے، پوچھا جا رہا ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب کہیں استفہام انکاری کا حمزہ آتا ہے تو اس میں انداز کیسا ہوتا ہے؟ سوالیہ. آپ کو ایسا لگے گا جیسے کچھ پوچھا جا رہا ہے، لیکن اس میں کچھ پوچھا نہیں جا رہا ہوتا. اس میں یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کیا آپ یہ کرنا چاہ رہے ہو، تو اس کا مطلب ہم اس کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ حمزہ استفہام انکاری ہے. کیا تستبدلون، تم تبدیل کرنا چاہتے ہو. تستبدلون میں بھی روٹ ورڈ آپ دیکھیے با دال لام. اردو میں بھی آپ تبدیل کرنے کا لفظ پڑھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے اس کے آگے اضافی حروف ہیں. یعنی تمہاری چاہ یہ ہے، تمہاری طلب یہ ہے کہ تم چینجز چاہتے ہو، تم تبدیلی چاہتے ہو. الذی، اسے جو، ہوا وہ، ادنا کمتر ہے. اب حضرت موسیٰ کمتر کہہ رہے ہیں ان چیزوں کو، من بقلیہا وقثائہا وفومیہا وعدسیہا وبصلیہا. تو الذی سے مراد یہ ساری چیزیں جن کا مطالبہ بنی اسرائیل کر رہی تھی. حضرت موسیٰ نے کہا اتستبدلون، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، الذی، اسے جو، ہوا وہ، ادنا کمتر ہے، بالذی، بدلے اس چیز کے جو، ہوا وہ، خیرون، بہت بہتر ہے. اتنی بہترین چیز کے بدلے تم ادنا چیز چاہتے ہو. خیرون بمعنی اشرف ہے، یعنی بہترین چیز. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حیرت ہوئی کہ اتنی بہترین چیزیں یہ کھا رہے ہیں جس کے لیے ان کو کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی، اور آسمانی خوراک ان کے لیے اتر رہی ہے جس میں آسانی بھی بہت ہے، لیکن یہ تو کھیتی باڑی کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ کوئی آسان ہدف نہیں ہوتا. تو ان سے کہا گیا اہبطوا، اتر جاؤ، یعنی بلند مقام سے، مصرن، کسی شہر میں. مصرن جو ہے یہ وہ مصر نہیں ہے جس کو آپ ایجپٹ کے نام سے جانتے ہیں. مصرن تنوین کے ساتھ ہے، تو مانا اینی سٹی، کوئی بھی شہر. شہروں میں سے کسی شہر میں اتر جاؤ. فَإِنَّ، تو بے شک، لکم، تمہارے لیے، ما، جو، سألتم، مانگا تم نے. جاؤ کسی بھی شہر میں چلے جاؤ اور جا کے کھیتی باڑی کرو، جو کرنا ہے کرو، جو تمہیں چاہیے وہ تمہیں پھر مل جائے گا. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، تم میرے احسان کو یاد کرو جو میں نے تمہیں من و سلوہ عطا کیا تھا. ایک پاکیزہ، مفید، خوش ذائقہ اور آسانی سے ملنے والا کھانا. اللہ کی خاص رحمت اور صحت کے لیے یہ بہترین غذائیں تھیں. پھر انہیں آزادی اور فراغت بھی حاصل تھی جس میں وہ علم حاصل کر سکتے تھے. کہاں سے علم حاصل کرتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے تورات دی تھی اس سے علم حاصل کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فراغت دے رکھی تھی جس میں وہ علم حاصل کر سکتے تھے اور جہاد کی تیاری کر کے عزت اور اقتدار حاصل کر سکتے تھے. پھر فارغ رہ کر اللہ کی عبادت کر سکتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اسپیشل کھانا ان کے لیے اتارا ہوا تھا. مگر انہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی اور ان چیزوں کا مطالبہ کرنے لگے جن کے وہ زمانہ غلامی میں عادی تھے.
جو من اور سلوہ کے مقابلے میں بہت ہی حقیر تھی۔ پھر اس کے لیے کھیتی باڑی میں مشغول ہونا پڑتا تھا، جو ہمیشہ فاتح قومیں مفتوح قوموں سے کرواتی ہیں، یعنی جو قومیں فاتح ہوتی ہیں وہ یہ کھیتی باڑی کا کام کن سے کرواتی ہیں؟ مفتوح قوموں سے، یعنی جن قوموں کو انہوں نے فتح کر لیا ہوتا ہے یہ والا کام تو یہ ان سے کرواتی ہیں، اور یہ ایسا کام ہے جس میں مکمل مشغولیت کا نتیجہ ذلت اور مسکنت ہے۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہل اور کھیتی باڑی کا کوئی اوزار دیکھا تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیزیں کسی گھر میں داخل نہیں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ اس گھر میں ذلت داخل کر دیتا ہے۔ اس جملے سے مراد یہ ہے کہ جو حد سے زیادہ کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اپنے دینی فرائض سے غافل ہو جاتے ہیں تو ذلت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ روایت بخاری میں آتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کرنا چاہتے تھے، علم سکھانے کے لیے ان کو فارغ رکھنا چاہتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ کا انتظام کیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو وہ تمام کھانے چاہیے، ہم یہ ایک طرح کا کھانا کھا کر بور ہو گئے ہیں۔ اس سے ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام کے لیے پیدا کرتا ہے تو ان کو بہت سے کاموں سے خود کو فارغ کرنا چاہیے۔ جب انسان خواہشات کے لیے جیتا ہے تو اللہ کے احکامات پورے نہیں کر سکتا۔ اب ہم کھانے کی مثال لیں کہ ہم میں سے بہت سی خواتین کھانے پکانے میں اتنا وقت لے لیتی ہیں کہ ان کے پاس نماز کا وقت بھی نہیں بچتا، یا پھر ان کی نماز تاخیر پر چلی جاتی ہے۔ بعض دفعہ کھانا پکانے میں اتنا تھک جاتی ہیں کہ ان سے نماز پڑھی نہیں جاتی، یا پھر اتنا کھانا کھا لیا جاتا ہے کہ طبیعت سست ہو جاتی ہے اور نماز میں بھی دل نہیں لگتا۔ تو جیسے بنی اسرائیل کھانے میں چٹخارے چاہ رہی تھی، آج آپ امت مسلمہ کو بھی اس حال میں دیکھتے ہیں کہ بس کھانے پینے کے علاوہ کوئی اور بات کرتے ہی نہیں۔ صبح اٹھتے ہیں تو ناشتے میں کیا کھانا ہے، دوپہر میں کیا پکے گا اور رات کو کیا ہوگا۔ زندگی کھانے پینے کی بات سے شروع ہوتی ہے اور کھانے پینے کی بات سے ختم ہو جاتی ہے۔ ایون بچے جب گھروں میں بھی آتے ہیں تو پہلا سوال کیا ہوتا ہے، آج کیا بنا ہے گھر میں؟ اور اگر مرضی کا کھانا نہ بنا ہو، پسند کا کھانا نہ بنا ہو تو بچوں کے منہ اتر جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری نسلیں ہیں جن کا ڈسکشن آپ دیکھیے۔ ماؤں نے بھی تربیت میں بڑی ہی کوتاہی چھوڑی ہوئی ہے، وہ اس طرح سے کہ اگر بچہ گھر میں بنا ہوا کھانا نہیں کھاتا تو اس کو اور بہت ساری چیزیں آفر کی جاتی ہیں، بیٹا یہ کھا لو، اچھا یہ پسند نہیں وہ کھا لو۔ یعنی ہم اپنے بچوں کو خود ان کی خواہشات کی پیروی سکھاتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل بھی کھانے کے لیے جیتے تھے، جینے کے لیے نہیں کھاتے تھے، لیکن بامقصد لوگ جینے کے لیے کھاتے ہیں۔ آج ہم امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے۔ یاد رکھیے گا یہ بات کہ اگر صحیح معنوں میں قرآن اندر اترتا ہے تو روح اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ آپ تھوڑا بھی کھائیں تو کفایت کر جاتا ہے، سادہ خوراک کھائیں تو آپ زیادہ تسلی میں رہتے ہیں۔ آج کل کی دعوتوں پر ہی غور کر لیجئے، جب کہیں پر بھی ملنے کا پروگرام بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلی فکر کیا ہوتی ہے، کھائیں گے کیا؟ مقصد ملنا ملانا تو پیچھے رہ گیا،
اب مقصد صرف اور صرف کھانا رہ گیا ہے. پہلے لوگ دعوتیں کرتے تھے تو مقصد ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے سے باتیں شیئر کرنا، محبتوں کے تبادلے ہوا کرتے تھے. کبھی بھی لوگوں کا فوکس کھانے پر تو ہوتا ہی نہیں تھا. اور آپ میری اس بات کی تائید کریں گے. اب تو کوئی دعوت آ جائے تو دعوت سے نکلتے ہوئے لوگوں کا ڈسکشن کیا ہوتا ہے؟ یہ کھانا اچھا تھا، یہ اچھا نہیں تھا، اس کا ذائقہ ایسا تھا، اس کا ذائقہ ویسا تھا. یہ ڈسکشنز ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی یہ بات قرآن پاک میں کیوں ڈالی؟ یہ کتاب کوئی قصوں کی کتاب تو نہیں ہے کہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے دیکھو بنی اسرائیلی کیا کرتے تھے، ان کو تو طرح طرح کے کھانے چاہیے تھے. نہیں، بتانا کیا مقصد ہے کہ ہم زبان کے چٹخاروں میں نہ پڑیں ورنہ ہم مقصد سے ہٹ جائیں گے جیسے یہ ہٹ گئے. اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی منو سلوا اتر رہا ہوتا ہے. میں اس منو سلوا کی بات تو نہیں کر رہی کہ جو بنی اسرائیلیوں کو ملا ہوا تھا، لیکن یہ کہ کوئی آپ کے لیے کھانا بنا دیتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی کی ہوئی ہے، جیسے بنی اسرائیلیوں کے لیے کی ہوئی تھی منو سلوا دے کر. کوئی آپ کے برتن دھو دیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ. جتنا کھانے پینے کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہوئی ہے، جو کھانا میسر آ جاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ. مطالبے نہیں کرنے چاہیے پھر، کیونکہ ان مطالبوں نے ان کو مشقت میں ہی ڈالا. ایک اور بات بھی یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ جو بھی زوال یافتہ قومیں ہوتی ہیں ان کا اپنے کھانوں میں غذائیت سے دھیان ہٹ جاتا ہے، وہ ٹیسٹ پر زیادہ فوکس ہوتے ہیں. آج ہم اپنا حال دیکھیں تو ہم کچھ بھی کھا لیتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ اس میں کتنی غذائیت ہے، یہ کتنا صاف ستھرا ہے. ہم سب اپنی زندگی کا اصول بنا لیں کہ جو کھائیں گے اچھا کھائیں گے، طیب کھائیں گے، پاکیزہ کھائیں گے. آج جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ کے کھانوں میں اولیو آئل شامل کریں، زیتون کا تیل شامل کریں، روحانیت بھی دیتا ہے، غذائیت بھی دیتا ہے، جسم کو بھی طاقتور بناتا ہے اور روح کو بھی طاقتور بناتا ہے. کھجور شامل کریں، کہتے ہیں مہنگا بہت ہے. اور ایسے ہی لوگ جنک فوڈ پر کتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، چپس، بسکٹس اور اس طرح کی چیزیں کتنی گھروں میں لائی جاتی ہیں. اور جب غذائیت پر مبنی خوراکوں کے حوالے سے بتایا جائے تو کہا نہیں یہ تو بہت مہنگا ہے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو حیرت ہوتی ہے کہ ہمارا فوکس کن چیزوں پر ہو گیا. آپ کو پتہ ہے جو بھی ہم کھاتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے. اگر آپ اچھا صحت مند کھانا کھائیں گے تو آپ کی صحت اچھی ہوگی. کبھی ہماری طبیعتیں ناساز ہوتی ہیں تو ہم ہی اپنے جسم کا بیلنس خراب کر رہے ہوتے ہیں. جو جس طریقے سے کھانا چاہیے ہم اس کی بے اعتدالی کرتے ہیں پھر بیمار پڑتے ہیں. تو میں یہ بات کر رہی تھی کہ اگر صحیح معنوں میں قرآن اندر جاتا ہے تو روح اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ آپ کو تھوڑا کھانا ہو کفایت کر جائے گا، سادہ کھانا ہو کفایت کر جائے گا. اور اگر آپ کی زندگی میں بھی کسی بھی طرح کی آسانی اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے حوالے سے کر رکھی ہے تو بہت زیادہ شکر مطلوب ہے، بہت زیادہ شکر مطلوب ہے. پھر آپ دیکھیے کہ چونکہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ بنایا تھا، یہ سابقہ امت مسلمہ تھی، ان سے اللہ تعالیٰ کو بڑا کام لینا تھا تو بہت سارے کام اللہ تعالیٰ نے ان سے چھڑوا دیے تھے. مثلاً آپ اسی چیز کو لے لیجئے، کھیتی باڑی اور کھانے پینے کی جو مشغولیات ہیں اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فارغ رکھا تھا تاکہ یہ اس کام پر فوکس ہوں جو ان کو دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب آپ سے کوئی بڑا کام لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ سے کچھ چیزیں چھڑواتے ہیں. آپ عوام کی طرح زندگی نہیں گزارتے، پھر آپ کی زندگی بڑی انوکھی ہوتی ہے، بڑی اسپیشل ہوتی ہے. پھر دوسری عوام کو دیکھ کر اپنے دل چھوٹے نہیں کرنے چاہیے.
ہائے میں تو بازار اب جا ہی نہیں سکتی، سارا دن دین کا کام کرنے میں نکل جاتا ہے۔ دیکھو خواتین تو اپنی مرضی کے کیسے طرح طرح کے کپڑے بناتی ہیں، میں تو وہ کر ہی نہیں پا رہی۔ ہم تو اس طریقے سے گھوم پھر نہیں سک رہے جس طریقے سے اور لوگ گھومتے پھرتے ہیں۔ تو دنیا بھی بغیر قربانی کے نہیں ملتی۔ آج اگر دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی علم میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو کتنا کچھ چھوڑتا ہے۔ میری ایک اسٹوڈنٹ ہے جو ڈاکٹر بن رہی ہیں الحمدللہ، تو ان کی امی کہہ رہی تھی مجھے کہ باجی اس کی سوشل لائف تو ختم ہی ہو گئی ہے، یعنی کہیں آنا جانا تو سب ختم ہو گیا ہے، یہ صرف اور صرف اپنی پڑھائی کے لیے وقف ہو گئی ہے۔ ایک نیک مقصد ہے ڈاکٹر بننا، لیکن آپ دیکھیے کہ دنیا بھی بغیر قربانی کے نہیں ملتی، اس کے لیے بھی آپ کو محنت کرنی پڑتی۔ تو آخرت کیسے بغیر محنت کے مل جائے گی؟ وہ بھی جنت کے بلند و بالا درجات کیسے بغیر محنت کے مل جائیں گے؟ لوگ دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنی نیند چھوڑتے ہیں، اپنا مال لگاتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، لیکن ملے گی کتنی؟ جتنی نصیب میں ہوگی، اس سے زیادہ نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا نصیب میں دنیا کا ملنا لکھ دیا ہے اس سے آپ ایک چیز بھی اوپر نہیں پائیں گے۔ جو کھانا پینا پہننا اوڑھنا گھومنا پھرنا نعمتوں کا ملنا جو لکھا ہوا ہے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ملنے والا۔ لیکن آخرت میں تو آپ جتنی محنت کریں گے اتنا زیادہ آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو پہلے پارے میں یہ آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کا اتنا زیادہ ذکر کیا گیا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اب جو ہم امت مسلمہ ہیں سابقہ امت مسلمہ کے آئینے میں اپنی تربیت کریں۔ یہاں کھانے پینے کے حوالے سے بات ہوئی تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دین ہمیں نعمتوں کے استعمال سے روکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا کھانا پینا دیا ہوا ہے، آپ یہ کہہ کر اپنا ہاتھ روک لیں کہ نہیں ہم تو نہیں کھا سکتے، ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے تو کھائیں، بے شک کوئی حرج نہیں۔ دین اسراف سے روکتا ہے، دین نعمتوں کے استعمال سے نہیں روکتا۔ آپ اس میں اسراف کریں یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بار بار تبدیلی چاہنے والا مزاج استقامت نہیں پا سکتا، اور بار بار تبدیلی چاہنا یہ زوال یافتہ قوموں اور ناکام لوگوں کی علامت ہے۔ تو بے مقصد زندگی میں یکسوئی نہیں آ سکتی، یعنی ایسی زندگیاں جس میں کوئی مقصد نہ ہو اس میں یکسوئی نہیں آ سکتی۔ اور جب تک انسان مستقل مزاج نہ ہو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن بامقصد انسان بھی بھوکا نہیں رہتا، وہ بھی کھاتا پیتا ہے، لیکن وہ اپنے کھانے میں اتنی ویرائٹیز نہیں لا سکتا۔ اب آپ نے جیسے یہ کورس جوائن کیا ہے، آپ میں سے کتنی خواتین ایسی ہوں گی کہ جن کے ذمے کھانا بنانے کا کام ہوگا، لیکن آپ اپنی کلاس کے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ بہت سادہ سا کچھ کھانا بنا کے اور آ جائیں اور اپنی کلاس کو اٹینڈ کریں۔ آپ کوئی بہت ہی زیادہ فارغ خواتین کی طرح مینیو پلان نہیں کر سکتی، تو اس میں دل چھوٹا کرنے والی تو کوئی بات نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے والی زندگی جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ادا کیجئے کہ جو چیز مل رہی ہے نا اس چیز سے بہتر ہے جو چیز چھوٹ گئی ہے۔ پھر یہ کہ جب ہم اس کام کو کرنے لگے ہیں، قرآن پڑھنے کے کام کو کرنے لگے ہیں، تو گھر والوں کو کچھ جیسا تیسا کھلا پلا کے ان کو یہ باتیں نہیں سنانی چاہیے کہ کیا آپ لوگ کھانے کے لیے جیتے ہو، اور میری تو آج کلاس ہے، آج تو نہ کھا کے بھی گزارا کر لیں۔
ہم دیکھیں کتنے نیک کام کے لیے جا رہے ہیں، لیکن یہ رویہ بھی غلط ہوگا، کیونکہ قرآن یہ نہیں سکھا رہا آپ کو. قرآن آپ کو اپنا آپ مینج کرنا سکھا رہا ہے. تو ایک سوال آپ سب کو دوں گی کہ جتنی بھی ذمہ داریاں آپ لیے ہوئے ہیں، ان ذمہ داریوں کو آپ اس کورس کے جوائن کرنے کے بعد کیسے مینج کر رہے ہیں، اس حوالے سے تھوڑا سا غور و فکر کر لیں. یہ بھی دیکھیں کہ آپ اس میں کتنی کامیاب ہو پا رہی ہیں اور آپ کے لیے پڑھنا کتنا ممکن ہو پا رہا ہے. کیونکہ عمومی طور پر خواتین کو دیکھا گیا ہے کہ یا تو وہ اپنے آپ کو مینج نہیں کر پاتی ہیں اور گھر والوں سے شکوے شکایات میں پڑ جاتی ہیں کہ ہمیں تو یہ کام بھی دے دیا جاتا ہے، کوئی دیکھتا ہی نہیں، ہم پڑھائیاں کر رہے ہیں اور ہمارا تو ٹیسٹ ہے اور ہمارا تو اسائنمنٹ ہے. نہیں، تو عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ کچھ خواتین اپنی ذمہ داریوں کو مینج نہیں کر پاتی ہیں اور وہ پھر بات ساری دین پر لے آتی ہیں. تو گھر والوں کو کبھی بھی ان کا یہ رویہ قابل قبول نہیں ہوگا. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ خواتین دین کے کام کے ساتھ ساتھ بھی اپنے آپ کو دنیاوی کاموں میں اس قدر مصروف رکھتی ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ کہیں کوئی ان پر بات نہ کر دے، تو اس سے وہ بہت زیادہ تھکن کا شکار ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنے کاموں کو مینج نہیں کر پاتی. یہ رویہ بھی غلط ہے. آپ دھیرے دھیرے اپنے گھر والوں کے مائنڈ سیٹ کیجئے، ٹھیک ہے، کہ ہم کلاس کے دنوں میں اس طریقے سے اپنے آپ کو مینج کریں گے. اب جیسے کہ الحمدللہ ہماری مصروفیت پورے ہفتے رہتی ہے، تو اس صورتحال میں ہم یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو جو آسانی سے بن جانے والے کھانے ہیں اس کے عادی بنا دیتے ہیں. جو بھی کھانے آسانی سے بنتے ہیں نا، آپ غور کیجئے گا اس میں غذائیت بہت ہوتی ہے، اور جن کھانوں میں بہت زیادہ لوازمات اور بہت زیادہ پریپریشن ہوتی ہے، بہت زیادہ تیاری ہوتی ہے، تو پھر اس میں وقت کا ضیاع بھی بہت ہوتا ہے، مال کا ضیاع بھی بہت ہوتا ہے. اور پھر جیسے ہی وہ کھانا کھا لیا جاتا ہے نا، کیونکہ کھانا تو 10-15 منٹ میں سب کھا لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا سارٹ آؤٹ کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سادہ خوراک پر لے آتے ہیں، اور اگر کبھی کھانا ریپیٹ بھی ہو رہا ہو تو اس بات کی بھی تربیت کرتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں کھانا نصیب کیا، الحمدللہ. کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ کو نکالنے کی ضرورت ہے. اب یہ تب ہوتا ہے کہ جب ماں خود وہ عمل کرے. مائیں ہی ایسی ہو گئی ہیں کہ خود منہ سے یہ جملے بول رہی ہوتی، روز روز یہ کھا کھا کے بور ہو گئے. حالانکہ آپ دیکھیے کہ ہمارے کھانوں میں ویسے ہی بہت ویرائٹی ہے. اس اعتبار سے ویرائٹی ہے کہ روز ایک ہی کھانا نہیں بنتا، ڈشز کے اعتبار سے چینجز آتی رہتی ہے. تو بھی ہم کہتے ہیں کہ اب تو ہم بور ہو گئے، کچھ نیا ہونا چاہیے. تو اس عادت کو نکالنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ کے وقت میں برکت آپ محسوس کریں گے، اور اپنے آپ کو کس طریقے سے آرگنائز کر جائیں گے کہ وہی بندہ جو کبھی پڑھنے کا سوچ نہیں سکتا تھا وہ پڑھنے لگتا ہے، وہ اپنے کام مینج کر لیتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر کام ہو جاتا ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بنی اسرائیلیوں کے حوالے سے بات ہوئی کہ ان کو کھانے پینے کے معاملات میں تبدیلی چاہیے تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر کسی بھی شہر تم چلے جاؤ اور اس چیز کے لیے کوشش کرو جو تم کو چاہیے.